فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بغیر تمہید کے عرض گزار ہوں کہ آج جس کی مجلس کا انعقاد ہے وہ کون ہستی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے جمعے موجود، نمازیں مل رہی ہیں، منبر و محراب ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہیں اور انعمت علیہم کی دعائیں مانگنے والوں، جو انعمت علیہم کا سردار اور بانی ہے اور انعام یافتہ لوگوں کا امام ہے، انعام یافتہ لوگوں کا ہادی ہے، انعام یافتہ لوگوں کا سردار ہے، اور جس کی شفاعت سے جنت ملنی ہے۔ آج آقا حسین کے ذکر میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو میرا سلام ہو، آپ کو میرا سلام ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں، آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ میرے حسین نے مدینہ کی راحت کو چھوڑ کر، مدینہ کے چین کو چھوڑ کر، مدینہ الرسول وہ میرے نبی کے صحابہ کے جھرمٹ کو چھوڑ کر، اماں جان سیدہ فاطمہ کے مزار کو چھوڑ کر، اپنی اہل بیت کا جمعہ قربان کر کے کربلا میں پہنچے۔ اگر سمجھ آئی ہے تو آج ذکر حسین کیوں کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں، اور ان کی فضیلت میں نے بیان کرنی ہے۔ آپ نے گھڑیوں کی طرف بھی دیکھنا ہے، انشاءاللہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، کثیر علماء موجود ہیں، ہم اپنے وقت میں نماز جمعہ انشاءاللہ ادا کریں گے جامعہ مسجد گلستان رسول کے اندر۔ سنیے، قرآن میں نے آپ کو سنانا ہے، اور وہ ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ایک حصہ بیان کیا، تلاوت کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ لیکن حسین کون ہیں جنہیں میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین؟ حسین کون ہے جنہیں اللہ نے قرآن میں محبت کا واجب قرار دیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور اللہ کے نبی کو اجر رسالت دینا ہے تو قرآن کہتا ہے پہلے حسین سے محبت کرو۔ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، ذکر کرتے ہو، صدقے دیتے ہو، زکاتیں دیتے ہو، اور بھائی کہیں بھی اس چیز کا یہ جو ابھی اجر دے رہا ہے اللہ، اس میں نہ پیسہ خرچ ہونا ہے، نہ مال دولت خرچ ہونی ہے، نہ وجود نے خرچ ہونا ہے، اس میں تو صرف معدت کی بات ہے۔ تم میرے نبی کے حسین سے محبت کرو، اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا۔ حسین کون ہیں؟ میرے آقا حسین جنت کے شہزادے، سید شباب اہل جنہ، عرش معلہ کے دولہ میرے حسین، نبی کی آنکھوں کا چین، دل کی راحت، جسم کا چین، روح اور روح کا چین، دل اور دل کا چین، آنکھیں اور آنکھوں کا چین، تبسم اور تبسم کی مسکراہٹیں میرا حسین، امیر شہر امانت، رئیس رائے سعادت میرا حسین، امین امن و امان، نقیب و رشد و ہدایت میرا حسین، کشاد بابا وصالت، فراز اوج شجاعت میرا حسین، کتاب عشق و اصالت
نصاب دین شہادت میرا حسین، جمال رنگ علی و کمال بوئے بطول۔ میرے حسین کون ہیں؟ جمال رنگ علی و کمال بوئے بطول، مسال روئے رسالت میرا حسین ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا حسین کی وہ شان، وہ رتبے جن کے لیے، وہ حسین جن کے لیے جناب جبرائیل آتے ہیں مدینہ میں کھیلنے کے لیے، وہ حسین جن کے جھولے کو جبرائیل جھلاتے ہیں، وہ حسین جن کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، وہ حسین جن کے مزار انور پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور غم مناتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار وہاں پہ آ جائے سلام پڑھنے، ذکر حسین کرنے، دوبارہ اس کا نمبر نہیں آنا۔ دست بستہ ہیں جہاں سارے زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ وہ حسین جن کے در اقدس پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالمین، جنات و انس اور فرشتے دست بستہ ہیں جہاں سارے جہاں والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ مجھ کو دنیا کے سہاروں کی کیا ضرورت ہے، مجھے دنیا کے سہاروں کی کیا ضرورت ہے، میرے حسین ہیں میری بات بنانے والے۔ میرے حسین ہے میری بات بنانے والے۔ کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ثابت، کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ثابت، اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے۔ میرے دوستو، میرے آقا حسین قیامت والے دن اللہ کی عطا سے آپ کی وہ شفاعت ملے گی، ہم گناہگاروں کو وہ شفاعت ملے گی۔ ہم گناہگاروں کو معاشر کا ہو کیوں ڈر اے عاجز، ہم گناہگاروں کو معاشر کا ہو کیوں ڈر اے عاجز۔ آپ ہیں دامن رحمت میں چھپانے والے، آپ ہیں دامن رحمت میں چھپانے والے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی فضیلت اہل بیت کے حوالے سے۔ آج جس چیز کا میں نے ذکر کرنا ہے، اس آیت کریمہ کو قرآن سے اور محبت اہل بیت کو قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ جو آیت آپ سنتے ہیں اور اس کے مقدمہ میں بیان کرنے لگا ہوں، علماء پڑھتے رہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اکثر مفسرین نے اس پہ لکھا ہے قرآن میں، اے مومن جو تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس قرآن میں اس آیت سے مراد علی و فاطمہ، حسن و حسین ہیں۔ قرآن پڑھو اور قرآن سمجھو۔ ابن جریر نے اس حدیث کے اوپر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت 5 شخصیتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود علی، حسن و حسین اور جناب سیدہ فاطمہ ہیں۔ طبرانی نے مرفوعاً اس کے اوپر روایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان حضرات پر اپنی چادر ڈال دی تھی۔ کتنی محبت ہوگی، وہ کیا انداز تھا عشق اور محبت کا کہ اپنی چادر کے اندر کر لیا آپ کو چادر کے اندر آپ نے کر لیا۔ اور جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ آپ نے کہا آپ بالکل جو ہے اپنے شان اور شوکت اور رتبے کے لحاظ سے بالکل اعلیٰ ہیں، اور اس میں یہ 5 ہیں، فقط 5 ہیں اس چادر کے اندر۔ میرے دوستو، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں محبت اہل بیت کے طرف ہمیں راغب کیا۔ دیکھیں، منبر پہ جب امام کھڑا ہو جاتا ہے، آپ فقہ کے مسائل پڑھیں، امام اور مقتدی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم ہر اذان اور کلمہ میں جب نبی کا نام آتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن خطبہ میں بھی علماء کہتے ہیں کہ تم یہ عمل نہ کرو، بالکل توجہ اللہ کی طرف ہو جائے تمہاری۔ این اس حالت میں میرے نبی خطبے میں ہیں، حسن و حسین تشریف لاتے ہیں، خطبہ بھی روک دیا، منبر سے بھی اتر گئے۔ اے امت ذرا سمجھو،
کربلا میں رلانے والوں، 6 ماہ کے بچے پہ خنجر چلانے والوں، جناب سکینہ کی بالیاں کھینچنے والوں، اہل بیت کے خیموں کو جلانے والوں، اس حسین کے لیے اللہ کے نبی نے خطبہ بھی روکا اور منبر کو بھی چھوڑا، اور بڑھ کے آگے اٹھا کے پھر لے آتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو لوگوں یہ حسن حسین سید شباب آل جنہ ہیں۔ اتنی تعظیم، اتنی محبت رسول اللہ سکھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ان سے دور ہیں۔ اور سنیے میرے اللہ نے ان کے متعلق قرآن میں جو ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ بات تو معلوم کر لی کہ درود پڑھنا ہے اور آپ پر کس طرح سلام کرنا ہے اور درود کس طرح پڑھنا ہے، یہ تو بتا دیں کہ ہم کس طرح درود پڑھیں۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ درود و سلام پڑھا جائے، تو میرے نبی نے کہا میرے صحابہ جب تم پڑھو تو یہ پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود پڑھتے ہو نا، درود کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ حاکم کی روایت میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ کے اہل بیت پر درود کس طرح پڑھیں، تو آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں چادر والے اصحاب کے حق میں کہا اور ان کے لیے دعا کی، اور ان کے لیے اپنی صلات کے اندر، برکات کے اندر، رحمت کے اندر، مغفرت کے اندر، رضا مندیوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی و فاطمہ، حسن و حسین کو شامل کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ادھوری صلات نہ پڑھنا، ادھورا درود نہ پڑھنا۔ آج بھی لوگ ادھورا درود پڑھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ادھورا درود نہیں پڑھنا۔ تو انہوں نے عرض کیا تو پھر کس طرح پڑھنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب میرا نام آئے نا تو پھر آل کا بھی ذکر کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور میرے نبی نے یہ سنا، آپ نے کہا ادھورا درود نہ پڑھنا۔ کوئی پڑھ رہا تھا اللہم صلی علی محمد، تو آپ نے کہا ادھورا درود پڑھ رہے ہو، اس طرح پڑھو، وآل محمد بھی کہو۔ جب تک تم آل محمد نہیں پڑھو گے تمہارا درود قبول ہی نہیں ہوگا، دعائیں رد کر دی جاتی ہیں محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے۔ امام شافعی نے یہ فرمایا اے اللہ کے رسول کی اہل بیت، تم سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ تمہاری منزلت کی بلندی کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو شخص تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ میرا دوستو، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کے وہ انداز سکھائے ہیں۔ اب قرآن بھی یہ بتا رہا ہے، یہاں پر میں نے آپ کے سامنے مبالغہ کا ذکر کرنا ہے۔ فمن حاجک فی کی بات کے اوپر کہ جو عیسائیوں میں اور میرے نبی کے اندر جھگڑا تھا اس کے اوپر بات ہونی تھی، تو پھر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مبالغہ کی دعوت دی۔ مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ مبالغہ یہ کہتے ہیں کہ دو بندے اپنے آپ کو حق پہ سمجھیں اور دونوں آ کے بد دعا کریں کہ اگر یہ سچے ہیں تو یہ بچ جائیں، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم بچ جائیں، ہم ہلاک ہو جائیں۔ یہ دونوں مبالغہ کرتے ہیں، اور اس مبالغے کے بعد پوری امت کو مبالغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مناظرے ہو سکتے ہیں، جیسے مناظرے ہوتے ہیں حنفیوں میں، شافیوں میں، مالکیوں میں، کسی بات پہ مناظرہ ہو سکتا ہے علم کے لیے، لیکن یہ مبالغہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت دی ہے کہ بھائی آ جاؤ، ہم مبالغہ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بناتے ہو، جبکہ میں نے تمہیں دعوت دی ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آؤ اس بات پہ مبالغہ کرتے ہیں، اگر تم جھوٹے ہو تو تم ہلاک ہو جاؤ،
ہم جھوٹے ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ یہ بات ہو رہی تھی تو اللہ نے قرآن کی وہ آیت نازل کی ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آ جاؤ پھر اے محبوب جو تم سے عیسائی کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا ہے، انہیں فرما دیجئے اب آ جاؤ تم، ہم میدان میں چلتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا، انہیں بتا دیجئے نادو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم لے آؤ اپنے بیٹے اور ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، اور تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے آؤ ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں۔ تو پھر یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا، جب مبالغہ کی طرف میرے نبی چلتے ہیں، درمیان میں محمد رسول اللہ ہیں، دائیں سیدہ فاطمہ ہیں، بائیں سیدہ امام، بائیں جو ہے جناب علی ہیں، اور پھر سیدہ کے دائیں طرف جو ہے امام حسین ہیں، اور پھر ادھر امام حسن ہیں، اور مبالغہ سے جب واپس آتے ہیں تو اسی طرح ترتیب بدلتی ہے۔ جب اب آپ نکلو گے نا، گیٹوں پہ نظر پڑے گی تو مبالغہ یاد آ جائے گا۔ جب اس مسجد سے باہر نکلو گے نا تو پھر ایک طرف محمد درمیان میں لکھا ہے، اور دائیں جناب بی بی پاک کا نام، اور ادھر علی المرتضیٰ کا نام، ادھر حسین اور ادھر حسن کا نام، واپسی پہ پھر اسی طرح یہ نام ملیں گے۔ یہ مبالغہ کی یادگار میں یہ دروازوں پہ نام لکھ دیے ہیں میں نے۔ اب سمجھنے والا کوئی سمجھ جائے کہ اہل بیت تیری عظمت کی کیا مثال دوں، تو اپنی شان میں اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ میرے نبی نے کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ تم اب بات ہو چکی ہے کہ ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم، باتیں تو کلیئر ہو گئیں۔ تم اپنے بیٹے لے آؤ اور ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں۔ پھر دہرایا جا رہا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانیں لے آؤ ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں۔ اس جگہ پہ اللہ کے نبی پہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، نبی کی جان حسن و حسین ہے، نبی کی جان حسن و حسین ہے، نبی کی جان علی و فاطمہ ہے۔ عیسائیوں کے پاس ان جیسی جانیں تھی نہیں، ان جیسے نفس تھے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں رد کر دیا اور نبی اپنی جانیں لے کے مبالغہ کریے نکل پڑے۔ ابھی بھی عظمت حسین کی خبر نہیں، آل رسول کی خبر نہیں ہے۔ تو پھر نجران کے جب ان عیسائیوں کے علماء نے دیکھا بھائی اتنی شان و شوکت والے آ رہے ہیں جن کے ساتھ نور چلتا ہوا آ رہا ہے، انہوں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، یہ نبی اور جو اس کے ساتھ یہ نور آ رہے ہیں، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہے، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو قیامت تک کے لیے سارے عیسائی مر جائیں گے۔ انہوں نے بد دعا کر دی تو سارے ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ بد دعا کرنی ہے ان کے تاجدار محمد رسول اللہ نے، اور اس نبی کی جان علی و فاطمہ حسن حسین نے آمین کہہ دینا ہے۔ ان کی آمین کے اوپر جو ہے سارے ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو آج وقت ہے، آج کربلا دوبارہ نہیں سجے گی، نہ حسین آنا ہے نہ کربلا ہوگی، لیکن یزید کے ہم نوالا ہم پیالہ ہم زین آئیں گے، بھٹکاتے رہیں گے، اور حسین کو بھی چاہنے والے آتے رہیں گے۔ حسینی بن کر حسینی ذکر کو عام کرنا ہے، اور امام علی مقام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جس نے آج حسین کا ساتھ دیا، آج اپنے حسین کے ذکر کو بلند کر دیا، پرچم حسین کو بلند کر دیا، آج حق کے مقابلے میں یہ بات کی نہیں۔ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں، حسین وہ شہزادہ ہے جسے سید شباب آل جنہ کہا گیا ہے، حسین وہ ہے جسے توحید کی مے پلائی گئی ہے، یزید وہ ہے جس نے شراب پی ہے، حسین وہ ہے جس کے تذکرے آسمان پہ ہوتے ہیں، یزید وہ ہے جس پہ آسمانوں سے لعنت برستی ہے، حسین وہ ہے جس کے لیے جن و انس ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں، حسین وہ ہیں جن کے ساتھ فرشتے کھیلتے ہیں۔ لیکن یزید تیری کیا اوقات ہے؟
یزید تیری کیا اوقات ہے؟ حسین کی ماں سید زادی طیبہ زاہدہ راقیہ وہ نام لکھے ہیں میری آقا زادی کے۔ اے مسلمانوں، مسجد گلستان رسول کی اپنے بائیں جانب دیکھو بیٹھنے والوں، میرے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھو، وہ سیدہ العارفہ العابدہ العالمہ الراقیہ الزاکیہ الطاہرہ العالیہ الحاجیہ الشاہدہ العادلہ الواقعہ الساہلہ الصادقہ الخالدہ العابدہ الرافعہ الساجدہ الراقیہ الشہیدہ السلیمہ الوحیدہ الشریفہ القمیہ الحلیمہ النفیہ الراقیہ الراقیہ الاسمارہ الفاطمہ الزہرا۔ حسین اس سیدزادی کے بیٹے ہیں۔ یزید کس کا بیٹا ہے؟ حسین اس کا بیٹا ہے جسے علی کہتے ہیں۔ اب ذرا ادھر دیکھیں، حسین اس کا بیٹا ہے جسے امام المتقین کہتے ہیں، امام الصاحبین کہتے ہیں، امام المسبقین کہتے ہیں، امام المفلحین کہتے ہیں، علی راشدین، علی عالمین، علی مجتہدین، علی مسبقین، علی عاشق سالار سلوکا، علی حیدر کرار، شاہ مردہ، شیر جزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حسین تو حیدر کے بیٹے ہیں۔ کہاں حسین اور کہاں یزید؟ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور کس پلید کی بات کرتے ہو؟ ہم حسین کے ساتھ یزید کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یزید وہ لعین ہے کہ اس کو ٹائلٹ میں بٹھایا جائے، آج آ جائے، اور اس سے بھی نجت جگہ پہ بٹھایا جائے۔ میرا حسین اتنا طاہر اور پاکیزہ ہے، وہ جو طاہرکم تطہیرا کا قصیدہ جس کے لیے اللہ نے پڑھا ہے، قرآن میں نازل کیا ہے۔ حسین وہ ہے جو پاک بازوں کا، مومنین کا، صادقین کا، راکعین کا امام ہے، اور قیامت میں جنتیوں کی امامت کرتا ہوا جنتیوں کے آگے آگے جنت میں چلا جائے گا۔ کوئی مقابلہ نہیں حسین اور یزید کا۔ آؤ ہم اس حسین کے تعلیمات پہ عمل کریں جس نے تپتی ریت اور گرم اس سورج کے نیچے عین اس حالت میں جب مشکلیں تھیں اور بہت بڑی مصیبت تھی، اس وقت بھی سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کے اس ذکر کو بلند کیا۔ آؤ آج مشن حسینی کو زندہ کرتے ہوئے آج عاشورہ کی یہ مرکزی مجلس کے اوپر یہ عہد کریں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، حیا اختیار کرنا ہے، شراب نہیں پینی، سود نہیں، حرام نہیں۔ اور یزید اور حسین کا مقابلہ یہی تھا کہ یزید شریعت توڑ کے نئی شریعت بنا رہا تھا، حسین اپنے نبی کی شریعت بچا رہا تھا۔ سمجھیں، حسین نے اس شریعت کو بچایا ہے جس کو توڑنے کے لیے یزید نے پوری قوت لگائی۔ امام عالی مقام نے کہا نہیں نہیں، میں اور میرے 72 جو ہیں یہ تو شہید ہوں گے، ہم مر جائیں گے، لیکن ہمارے مرنے کے بعد بھی سید زادیاں اس مشن کو قائم کریں گی، اس شریعت کے لیے میرے نبی کی حرم کی بیبیاں، مقدس بیبیاں جن کے خیمے جلا دیے جاتے ہیں اور اونٹوں کے پیچھے انہیں باندھ لیا جاتا ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، اور شام اور دمشق کے بازار میں پھر آیا جاتا ہے اور مردوں عورتوں کو چھتوں پہ چڑھا دیا گیا اور کہا کہ یہ اعلان کرو یہ باغی کی بیٹی اور باغی کی بہن ہے۔ سر شام مقدس بی بی کو وہاں پہ یہ کیا جھگڑا تھا؟ کوئی زمین کی تھی؟ نہ، یہ زمین میرے حسین کے لیے، یہ عہدے میرے حسین کے لیے، میرے حسین کے پاؤں کی نوک کی ٹھوکر ہے یزید، تیرا تخت، تجھے تو تخت بھی حسین کے صدقے میں ملا تھا، تو نے بھیک مانگی حسین سے، بھیک تیری پوری کر دی گئی، جھولی تیری بھر دی گئی، اور تو نے جھولی بھر گئی اپنے مالکوں کو کاٹ دیا ہے، اور تجھ سے تو بہتر وہ کتا ہے جو مالک کے دروازے کے باہر کھڑ کے دشمن کو بھونکتا ہے، مالک کی قدر کرتا ہے، اس کی جان بچاتا ہے، اور تو کتے سے بھی ناپاک یزید، تو نے حسین کو نہیں پہچانا جس حسین کے صدقے تمہیں تخت و تاراج ملا ہے۔
یزید کی بات کرتے ہو؟ بھائی یزید تو ہم حسین کے مقابلے میں لاتے ہی نہیں، حسین کے مقابلے میں کون آئے گا؟ حسین کے مقابلے میں حسین سے پہلے والے بڑی شان، اور حسین کے زمانے کے بعد پوری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم پوری دنیا کے ولی، غوث اور کتب اور ابدال اکٹھے ہو جائیں، قرآن کے حافظ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور محدث و مفسر اکٹھے ہو جائیں، حسین کے مقابلے میں نہیں ہے۔ حسین کا پلڑا بڑا بھاری ہے، میرے حسین کا پلڑا بڑا بھاری ہے۔ آؤ آج ہم اپنے آقا حسین کی سنت کو زندہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں، نیکی کو پھیلائیں اور بدی سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو محمد و آل محمد کی محبت عطا فرمائے اور ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی نماز جمعہ ہوگا، نماز جمعہ کے بعد درود شریف، دعا ہے اور لنگر